یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، سورۃ التوبہ کا تعارف اور اس حوالے سے کچھ اس کے مضامین پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سورۃ التوبہ اور اس کا کچھ پس منظر یہ سماعت کیا۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم مختلف آیات مبارکہ جو سورۃ التوبہ میں ہیں ان پر انشاءاللہ کچھ گفتگو سنیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو نزول ترتیب کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تعلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو بھی حج کے لیے بھیجا، اور انہوں نے جا کر وہاں سورۃ التوبہ کی تلاوت کی، اور سورۃ التوبہ کے یہ مضامین اور یہ برات کا جو اظہار کیا گیا، اس کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ صورت ہے، یعنی مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد بھی 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور اس وقت یہ سورہ مبارکہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے مضامین، آج ہم جن مضامین پر گفتگو کریں گے کہ آدمی کا ایمان سب سے اہم، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، چاہے دنیا کے کوئی رشتے ہوں، عزیز اقارب سب کچھ، مگر وہی اگر رشتے اور وہ معاملات اگر ایمان اور اس کے بیچ میں دونوں طرف یہ معاملہ آ جائے کہ ایک طرف رشتے ہیں دوسری طرف ایمان ہے، تو پھر ایمان کو ترجیح دی جائے گی۔ اب رشتے یا محبت کی وجہ سے چاہے کتنی ہی قرابت کیوں نہ ہو، تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے تو ان سے بھی تمہاری کوئی اب رشتہ داری نہیں، نہ کوئی محبت نہ پیار، کہ وہ ماں باپ یا وہ بھائی یا وہ والد جو ایک انسان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جانا چاہے، تو اب کوئی اطاعت نہیں، اب کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ماں باپ کے بڑے احسانات، ادب، احترام، خدمت، یہ سب کچھ بیان کیا ہے، مگر جب یہ ماں باپ یا دیگر رشتہ دار اگر وہ ایمان کے حوالے سے کسی پر حملہ آور ہو جائیں کہ اس کے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ان کی اطاعت نہیں۔ ایسے مواقع پر چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا
کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ اس کو بھی دوست نہ سمجھو اس معاملے میں، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہو تو پھر دیگر اعزاء، دیگر رشتہ داریاں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے چکروں میں یا اپنے کچھ عزیزوں کے معاملات میں وہ معاذ اللہ اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور اس کفر کی طرف جائیں، چاہے وہ قادیانیت ہو یا کوئی اور بد مذہبیت ہو۔ اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ایمانیات والے معاملات، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ تمہارا جھکاؤ ان کی طرف نہ ہو جائے، جو لوگ ظالم ہیں ان ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو، تم نہ جھکو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر دوزخ میں یعنی آگ تمہیں چھوئے گی اگر تمہارا جھکاؤ ان ظالموں کی طرف ہو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ پہلے ان کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ارشاد فرمایا اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اور ایسے بد مذہبوں کے حوالے سے تو حدیث پاک میں جو واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہ واضح فرمایا کہ تم ان سے بچو، ان سے دور بھاگو، ان سے بچو، ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کوئی فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور فرمایا کہ ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر بیمار بھی وہ پڑ جائیں تو عیادتیں نہ کرو، وہ مر جائیں تو جنازوں پر بھی نہ جاؤ۔ جو ایمان کا رشتہ تعلق ہے اس میں اس طرح کے کوئی کمپرومائز کی اجازت نہیں۔ اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے، اپنے ایمان اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو واضح طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر یہ ارشاد فرما دیا۔ مزید آگے کچھ آیات اور سنتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور آیت مبارکہ جس میں محبت الہی اور محبت رسول اس کا درس ہے۔ آدمی عام طور پر 6 رشتے بڑے پسند کرتا ہے، بڑے اسے عزیز ہیں۔ ہر ایک کو اپنے والدین عزیز، بچے عزیز، بھائی عزیز، بیویاں عزیز، کنبے والے رشتہ دار عزیز، اچھا پیسہ مال عزیز، گھر عزیز، تجارت عزیز، ان ساری چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایمانی تقاضا یہ ہے جو سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرماؤ، کیا فرماؤ؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو اور تمہارے پسند کے مکان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو پھر کیا کرو؟ راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لائے، اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ بیسک ایک طرف 8 رشتے اور ایک طرف محبت الہی، محبت رسول، یہ بیان کر دیا گیا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا گیا وہ مال جو تمہاری کمائی ہے۔ بعض اوقات آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، کہیں سے ملا ہے تو اس کو ایسے ہی اڑاتا ہے، لیکن اپنے خون پسینے کی کمائی کو، ایک ایک پائی کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے اور قدم پھونک کر گویا کہ چلتا ہے، اور وہ اس مال کو خرچ کرنے میں بڑے احتیاط کرتا ہے۔ فرمایا جو مال
تم نے اب کمایا ہے، جو تمہاری کمائی، جو گھر تمہیں جو پسند ہیں، ہر آدمی کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے، اپنے کنبے والے، اپنے ازواج، اپنے بیویاں، اپنے باپ، بیٹے، بھائی، یہ سب پسندیدہ ہیں، رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی؟ کہا حضور کثرت سے نمازیں نہیں ہیں، روزے بھی نہیں، صدقہ بھی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ فرائض سے بڑھ کر علاوہ اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، مگر ایک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جس کے ساتھ محبت، جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھنا ملے گا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہمیں اس وقت اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم دنیا میں حضور سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ۔ یہی وجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر اور میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال اگرچہ ان جیسے نہیں ہیں لیکن میری ان سے محبت کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے، میں ان کی معیت میں ہوگا، ان کی صحبت میں ہوگا۔ تو اللہ پاک یہ توفیق دے۔ جب آدمی کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب سب سے بڑھ کر آدمی کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے، ایسے خوش نصیب کو ایمان کی لذت مل جاتی، ایمان کا ذائقہ اسے نصیب ہو جائے گا، وہ حلاوت ایمانی گویا کہ اپنے سینے میں پائے گا۔ مزید کچھ سورۃ التوبہ کی آیات پر سنتے ہیں۔ آیت نمبر 40 اور اس آیت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے، قربان جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہا اپنے صاحب سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں نہیں، غم نہ کھائیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ دو میں سے دوسرے، ایک پہلے نمبر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ خطبے میں ان کے کلمات ان کی شان میں ہم سنتے ہیں کہ انبیاء کے بعد، بشروں میں سے انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا دونوں میں سے جب وہ دوسرے ان کو کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو، اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ان کے صاحب ہونے کو بھی بیان فرما رہا، اور اسی آیت کے تحت یہ بھی بیان کیا کہ ان کی صحابیت کو قرآن نے بیان فرمایا، اور کسی کے حوالے سے یوں قرآن میں نہیں بیان ہوا۔ یہ خاص صاحب ہونا اور یہ صحبت ہونا، یہ قرآن پاک میں قطعی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ غم، خوف، یہ کیفیت ہوئی، اور یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے، کہ غم کی کیفیت پیدا ہوئی کہ کہیں دشمن یہ غار میں آ ہی نہ جائیں۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا آپ گھبرائیں نہیں، آپ غم نہ کھائیں، آپ غم نہ کھائیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کروائی کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور با حفاظت یہ مدینہ منورہ میں بھی پہنچے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی یہ محبت، احترام، عقیدت، عشق رسول کہ آپ سفر میں بھی کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دشمن نہ پہنچے، اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو پہلے مجھ سے ملاقات کرے، کوئی دشمن ہے بھی تو پہلے مجھ سے ملاقات کرے۔ اور آپ کی یہ ثانویت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ آپ کو درجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن نمازیں نہیں پڑھائیں علالت کے سبب، تو فرمایا میرا خلیفہ یعنی نماز کے طور پر جو امام ہوگا وہ نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی پوچھتا آپ کے بعد اگر میں آؤں تو میں کس کے پاس آؤں، تو حضور فرماتے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کے پاس۔ اور یہ ثانی ہونا ایسا نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، آپ حضور کے خلیفہ بھی بنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حجرے میں جو مدفون ہوئے وہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے۔ خاص کروڑہاں رحمتیں اس خاص جگہ پر اللہ کی نازل ہوتی ہیں جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہاں بھی آپ ثانیت کے ساتھ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رش کرتے تھے ان پہ اور کہتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں گویا کہ ایک طرف صدیق اکبر کی ایک دن اور رات کی وہ نیکیاں کہ جس میں یہ غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، مزید کچھ آیات مبارکہ سورۃ التوبہ کی سنتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 جس میں اللہ پاک نے بطور خاص ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو مال تو جمع کرتے ہیں مگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادائیگی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ جو جمع کرتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ یہ ان کے لیے بطور خاص وعیدیں کہ جن کے پاس سونا چاندی یا ایسے تمام وہ اموال جو اموال زکوٰۃ، یہاں بطور خاص زکوٰۃ فریضے کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جن اموال پر، جن کی مالیت پر یا وہ اتنے مقدار میں ہیں جن پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اور وہ زکوٰۃ اپنے مال کی نہ ادا کریں، قرآن پاک اسی سورہ توبہ میں ان کی وعید کو یہ بھی بیان کیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا جس دن وہ تپایا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر جو تم نے رکھا تھا، اب چکھو مزے اس جمع کرنے پر، اس جوڑنے پر۔ یعنی جو اپنے اموال کو جمع کریں مگر ان کی زکوٰۃ کو ادا نہ کریں، ان کی زکوٰۃ کو ادا نہ کریں، ان کے لیے سخت ترین وعیدیں قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کے دنیا کے اندر بھی کئی نقصانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا، قحط میں مبتلا فرمائے۔ اب دیکھیے قحط سالی کئی اعتبار سے لوگوں کے اندر پریشانیاں ہیں، کبھی بارش نہ برسنے پر پریشان ہے، کبھی زیادہ بارش کثرت سے برسنے پر پریشانی ہے، دیگر مہنگائی یا اور پرابلم، تو معاشی طور پر بھی جو پرابلم ہے، اس طور پر بھی کہ اوورآل عوام کے اندر تنگیاں آ گئی، اس کی ایک وجہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا بند کیا جاتا ہے، بالخصوص وہ جو مال کا حق بنتا ہے، تو پھر یہ قحط والی صورت آ جاتی ہے۔ دوسری روایت میں یعنی دنیا کے اندر جو نقصان ہے وہ ارشاد فرمایا گیا خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مال خشکی یا تری میں کسی کا بھی ضائع ہوتا ہے تو وہ غور کریں، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ضائع ہوا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی اس لیے تمہارا ضائع ہوا، یہ ہمیں حق نہیں بنتا،
لیکن ہر سننے والا اپنے اس چیز کے حوالے سے ضرور غور کرے، وہ ضرور غور کرے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اس پر وہ غور کر لے۔ تو زکوٰۃ دینے کے احکامات کے اعتبار سے اور نہ دینے کی وعیدوں کے اعتبار سے کافی آیات مبارکہ اسی سورۃ توبہ میں، پھر ساتھ ساتھ اس کے مصارف بھی اسی سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے وہ مصارف خاص طور پر فقراء، مساکین، کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، اور ان کی پھر اپنی اپنی تعریفات ہے، اپنی اپنی ان کی تعریفات ہے۔ اس کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت اہم کتاب فیضان زکوٰۃ، کون شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا، کس کو دیں گے، کہاں ادا ہوتی ہے اور کہاں ادا نہیں ہوتی، یہ بھی احکامات اللہ پاک نے ہمیں باقاعدہ ان کے مصارف بھی یہ بیان کیے ہیں۔ یاد رکھیے جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو وہ ہرگز زکوٰۃ کا نہ وصول کرے، اگر اسے کوئی دے بھی تو وہ زکوٰۃ حاصل نہ کرے، وہ زکوٰۃ حاصل نہ کرے، اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا مال جس پیسے میں سے مل گیا وہ ہلاک ہوگا۔ دو طرح کی اس کی تشریح بیان کی گئی۔ وہ پیسہ جو آدمی زکوٰۃ کا اپنے مال میں ملائے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، سمجھے میں نے اپنا مال بھی ہلاک کیا، اور وہ جو حقدار نہیں ہے وہ لے لیتا ہے تو وہ سمجھے میں اپنے مال کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو لہذا زکوٰۃ کا پیسہ جس پیسے سے ملتا ہے تو اس کے اندر ہلاکت ہی آتی ہے۔ تو اس لیے جو حقدار نہیں ہے تو وہ ہرگز زکوٰۃ کا یہ پیسہ قبول نہ کرے، بلکہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک یہ اموال پہنچائے۔ اور ہمیں خود بھی دینے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا یہ فرض پر عمل کرنا ہے، تو اس کی نگہداشت، دیکھ بھال، احتیاط وہ بھی اتنے درجے کی چاہیے جتنی یہاں پہ مطلوب ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کسی حقدار تک ہی وہ پہنچائیں اور ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے معاملات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، زکاتیں قبول ہی نہیں ہوتی، زکاتیں ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان مسائل کو جاننا اور اس طرح کے مسائل بھی پوچھنا جاننا یہ بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔